الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حياتي ومماتي خير لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ جن کے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایسے محبوب نبی کا ہمیں امتی اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بنایا کہ جن کے انگلی مبارک سے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جن کی گواہی دینے کے لیے زمین کا سینہ چیر کر درخت اور شجر چل کے آئے اور گواہی دیے. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اگر وہ نبی جنگلوں کے راستے میں سفر کرے یا بیابان کے راستوں سے سفر کرے تو کنکر پتھر سب سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ وہ نبی کو جب اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ جل جلالہ و منوالہ نے آسمانوں کے نظام کو بند کر دیا، زمین کے نظام کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا، اور فرشتوں کی جماعت جتنی بھی ہے، زمین کے اوپر رہنے والے، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے، آسمانوں کے اوپر رہنے والے، ہواؤں کے اوپر حکومت کرنے والے، بارش کے اوپر حکومت کرنے والے، روزی دینے والے، سارے فرشتوں کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس وقت جمع فرما لیا. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مواہب کے اندر لکھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کہ جب اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بلایا اور کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ سارے فرشتوں کو بلا کر لاؤ. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ باری تعالیٰ الہ العالمین، آپ نے جب سے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جس وقت جس فرشتے کو پیدا آپ نے فرمایا ہے، وہ فرشتے کو پیدا کرنے کے بعد آپ نے جس کام میں اس کو مامور کر دیا، لگا دیا، وہ فرشتہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. کوئی فرشتہ سبحان اللہ کہنے پہ لگا
لگا ہوا ہے، کوئی فرشتہ رکوع کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور کوئی فرشتہ سجدے میں لگا ہوا ہے، کوئی فرشتہ ہواؤں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، کوئی فرشتہ بارش کے اوپر حکومت کر رہا ہے، کوئی فرشتہ روزی پہنچانے کے لیے مامور ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا ہاں جبرائیل مجھے معلوم ہے، لیکن آپ جاؤ اور سارے فرشتوں کو بلا کر لاؤ اور بولو کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے فرشتوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت جبریل امین جاتے ہیں خداوند قدوس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، اور سارے فرشتوں کو بلا کر لاتے ہیں اور ایک جگہ جمع فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبرائیل، سارے فرشتے آ گئے۔ حضرت جبریل امین نے کہا الہ العالمین سارے فرشتوں کو میں نے بلا لیا ہے، جو رکوع کر رہا تھا میں نے اس کا رکوع بند کروا دیا، جو سجدہ کر رہا تھا میں نے اس کا سجدہ بند کروا دیا، جو سبحان اللہ کہہ رہا تھا میں نے اس کو سبحان اللہ کہنے کو بند کروا دیا، اور جو روزی دینے پر معمول تھا میں نے اس کو روزی دینے والے فرشتوں کو بھی جمع کر لیا۔ پہاڑوں کے اوپر جو فرشتے معمور ہیں، تیار ہیں، اس کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں اس کو بھی میں نے بلا لیا۔ ہواؤں کو جو چلانے پر قادر ہے اس فرشتوں کو جو آپ نے قدرت عطا فرمائی ہے میں نے اس فرشتوں کو بھی بلا لیا، بارش والے فرشتے کو بھی بلا لیا، میں نے سارے فرشتوں کو جمع کر لیا۔ اب سارے فرشتے سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ پاک آخر ہم کو کس لیے بلایا ہے، اور بلایا ہے تو آخری محبوب نبی کو پیدا کرنے کے لیے ہم سے کون سا کام لے لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اب یہ سارے فرشتوں کو بول دو اپنے اپنے کاموں پہ جائیں اور لگ جائیں۔ سارے فرشتے چلے گئے۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے الہ العالمین آپ نے فرشتوں کو بلایا تھا، اور سارے فرشتے سوچ رہے تھے اللہ پاک مجھ سے کون سا کام لیں گے، اللہ پاک مجھ سے کون سا کام لیں گے، کیونکہ یہ مبارک نبی کو اللہ پاک اپنے نور والے ہاتھوں سے بنائے گا۔ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 چیزوں سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک اور اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک اللہ پاک جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمائے گا، قرآن شاہد ہے، قرآن بتا رہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ میں نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک اور اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے اللہ پاک سب کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا، لیکن اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو 8 چیزوں سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ مدینہ چلے جاؤ جس کو ابھی یثرب کہا جاتا ہے، لیکن جب میں میرے اپنے پیارے محبوب کو پیدا فرماؤں گا مکہ کے اندر، اور مکے کے اندر جب وہ پیدا ہوگا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب میں نبوت عطا فرماؤں گا پھر ہجرت کر کے وہ یثرب جائے گا۔ یثرب کو لوگ نحوست کی جگہ سمجھتے ہیں، لوگ بیماری کی جگہ سمجھتے ہیں، لوگ منحوسیت کی جگہ سمجھتے ہیں، لیکن میرے اسی محبوب کے طلبے کے صدقے میں اس یثرب کی جگہ کو اس کا نام بھی چینج کر دوں گا، اس کے اثرات بھی چینج کر دوں گا۔ اس محبوب نبی کا جب قدم مبارک اس یثرب کی زمین پر پڑے گا میں اس کا نام طیبہ رکھ دوں گا، میں اس کا نام میمونہ رکھ دوں گا، میں اس کا نام مدینۃ المنورہ رکھ دوں گا۔ آقا علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا حکم ہوا، اللہ پاک نے فوراً فرمایا جبریل مدینہ کی زمین پر جاؤ جو ابھی یثرب کہتے ہیں، اس جگہ سے خاک شفا لے کر آؤ، وہاں کی تھوڑی مٹی لے کر آؤ۔ پہلے نمبر کی مٹی لے کر آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبریل سے فرمایا ادھر رکھو، اب جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، میری 8 جنتیں تیار ہیں، اس میں سے مشک لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، کافور لے کر آؤ، اور وہاں جنت کا سنبل بھی لے کر آؤ۔ پھر 3 بڑی بہت ساری نہریں ہیں لیکن سب سے بڑی 3 نہر ہے جن کو قرآن نے بھی کہا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اللہ پاک نے کہا میں نے نہر معین کو پیدا کر دیا، بہت بڑی نہر ہے، اس سے پانی لے کر آؤ۔
پھر دوسری نہر اللہ نے قرآن میں فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، سلسبیل نہر پر چلے جاؤ اور وہاں سے اس کا پانی لے کر آؤ۔ پھر تیسری نہر رحیق کو میں نے پیدا کر دیا ہے، سب سے بڑی نہر ہے، اس کا پانی لاؤ۔ 8 چیزوں سے اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار فرمایا۔ اب منتخب کرنے کی باری آئی کون سی عورت کے پیٹ میں رکھا جائے۔ 8 چیزوں سے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے محبوب کو تیار کر لیا ہوں، اے جبرائیل اب تم چلے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ پاک یہ 8 چیزیں تو آپ نے اکٹھا کر لیا، لیکن یہ 8 چیزوں سے کیا کیا بناؤ گے؟ اللہ پاک نے کہا مدینے کی خاک شفا جو تم لے کر آئے ہو اس سے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو بناؤں گا، اور جنت سے جو تم مشک لے کر آئے ہو اس سے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک یعنی خون مبارک کو بناؤں گا، اور جنت سے جو زعفران لے کر آئے ہو اس سے اپنے مبارک نبی کی محبوب رگیں بناؤں گا، اور جنت کا کافور جو لے کر آئے، جنت کا کافور کیا ہے؟ جنت کی لکڑی ہے، خوشبو والی لکڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے جبرائیل میں نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بدن کے اندر ہڈیاں رکھی ہیں، لیکن اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اندر جو ہڈیاں ہوں گی وہ جنت کا کافور ہوگا۔ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے جبرائیل، اس کے بدن پہ، اس کے بال پہ، اس کے سر پہ، اس کے داڑھی پہ جو بال ہیں وہ بال ہوں گے، لیکن میں اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اور سر مبارک پر جو بال بدن مبارک پر اگاؤں گا وہ جنت کا سنبل ہے۔ جنت کا سنبل مطلب جنت کا پودا۔ اور اے جبرائیل اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرمایا جبرائیل میں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی انسان بھیجے ہیں سب کے بدن میں پسینے ہوں گے، اور اس کے منہ کے اندر تھوک ہوں گے، آنکھوں کے اندر اشک ہوں گے، وہ تھوک ہوگا اور وہ پسینہ ہوگا، وہ آنکھوں کا اشک ہوگا، لیکن میں اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلے گا، منہ مبارک سے جو تھوک مبارک نکلے گا، آنکھوں سے جو اشک مبارک نکلے گا، وہ میں جنت کی 3 بڑی نہروں کے پانی کو لگا دیا۔ تمہارا پسینہ پسینہ ہوگا، انسانوں کا پسینہ پسینہ ہوگا، ان کا تھوک تھوک ہوگا، لیکن میرے محبوب کا جو پسینہ ہوگا وہ جنت کی نہروں کا پانی ہوگا۔ میرے محبوب کے مبارک منہ سے جو تھوک نکلے گا، جو لعاب نکلے گا، وہ جنت کی نہروں کا پانی ہوگا۔ عزیزان گرامی اللہ پاک نے 8 چیزوں سے اپنے محبوب کو تیار کر لیا۔ اب چن رہے کون سی ایسی پاک دامن عورت ہے جن کے محبوب بطن ہو اور اس محبوب بطن کے اندر پیٹ مبارک کے اندر اس محبوب نبی کو رکھا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب نبی کی ماں کے جیسی کوئی ماں نہیں، ان کے پیٹ مبارک سے جیسا پیارا کوئی پیٹ نہیں، جس کے بطن میں آقا مدنی کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری عورتیں جتنی آئیں سب اکثر عورتوں نے بچے کو جنم دیا، لیکن ویسی ماں کسی کی ماں نہیں جیسی ماں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے منتخب کیا بی بی آمینہ کے پیٹ کو، اللہ پاک تیار کیے اور ان کے لیے ایسی عورت کے پیٹ کو منتخب کیا جن کا نام اسم گرامی ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ پاک پہلے مہینے جب پیٹ کے اندر رکھا اپنے محبوب نبی کو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں اللہ کے رسول میرے بچہ میرے پیٹ کے اندر جب آیا تو پہلے مہینے سے کام شروع ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بشارتیں دینا شروع کر دیا۔ 9 مہینے تک بی بی آمینہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا، 9 مہینے تک اللہ پاک نے میرے پاس بشارتیں، میرے پاس خوشخبریاں بھیجنا شروع کر دی۔
حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ تھا، میں اپنے گھر میں تھی، گھر کے اندر بستر پر صبح کا سہانا وقت تھا، سوئی ہوئی تھی، بستر پر میں لیٹی تھی، صبح کا سہانا وقت تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا، پہلا مہینہ تھا، اور بستر پر لیٹی تھی، میں سوئی نہیں تھی، میں جاگ رہی تھی، میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کھڑکیاں بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کے چاروں طرف سے دیواریں تھی اور اوپر سے چھت بھی تھا، لیکن میں جاگ رہی تھی، بستر پر لیٹی تھی، میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرے سامنے ایک نورانی چہرے والے شخص آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، فزیت کثیرا، میں گھبرا گئی، میں بہت پریشان ہونے لگی، میرے بدن کے اندر کپکپاہٹ آ گئی، میرے روکتے کھڑے ہو گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میرے روکتے تھرا گئے تھے، کیونکہ میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کھڑکیاں بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کے چاروں طرف دیواریں لگی ہوئی تھی اور اوپر سے چھت تھی، کہیں سے کسی کا آنے کا کچھ اندیشہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب میرے سامنے ایک نورانی چہرے والے شخص آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں گھبرا جاتی ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میرے بدن کے اندر کپکپاہٹ آنے لگتی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی بھی اچانک پہنچ جائے تو ہر عورت ڈر جائے گی، وہ تو سوئی نہیں تھی، لیٹی تھی، بستر پر جاگ رہی تھی، اور اچانک دیکھتی ہے میرے سامنے ایک نورانی خوبصورت چہرے والے شخص آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، فزیت کثیرا، میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی، میں بے پریشان ہونے لگی۔ میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ اس آنے والے نورانی شخص، چہرے والے شخص نے کہا بی بی آمینہ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہے میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تو تمہارے پاس خوشخبریاں لے کر آیا ہوں، تم کو بشارتیں لے کر آیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ جاؤ بی بی آمینہ کو خوشخبریاں سنا دو، بی بی آمینہ کو خوشخبریاں سنا دو، ان کو بشارتیں دے دو۔ بی بی آمینہ نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا خوشخبریاں لائے ہو؟ بی بی آمینہ نے فرمایا کیا بشارتیں لے کر آئے ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لک یا آمینہ، بشرا لک یا آمینہ، فی بطنک سید الاولین و سید الآخرین۔ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر جو یہ بچہ ہے اس کو اللہ پاک سید الاولین و سید الآخرین بنائے گا، یعنی اگلوں کا بھی سردار بنائے گا، اس کو پچھلوں کا بھی سردار بنائے گا۔ بی بی آمینہ نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ آنے والے اس نورانی چہرے والے شخص نے کہا میں اللہ کا نبی حضرت آدم ہوں۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے نبی آدم تم جاؤ بی بی آمینہ کو یہ خوشخبریاں سنا دو، یہ بشارتیں دے دو، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا، اس لیے میں آیا تھا آپ کو خوشخبریاں سنانے کے لیے، آپ کو بشارتیں دینے کے لیے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے وہ نورانی چہرے والا شخص یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں دے کر چلا گیا۔ دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر وہی منظر، صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کیواڑ بند تھی، میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی سلائڈنگ بند تھی، چاروں طرف سے دیواریں تھی، اوپر سے چھت تھی۔ پھر میں صبح کا سہانا وقت تھا، اپنے بستر پر لیٹی تھی، میں سو نہیں رہی تھی، میں جگ رہی تھی۔ اچانک ایک نورانی چہرے والا شخص پھر آ کے کھڑا ہوتا ہے، میں ڈر جاتی ہوں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ڈر جاتی ہوں، فزیت کثیرا، میرے بدن کے اندر کپکپاہٹ آ جاتی ہے، میں ڈر جاتی ہوں، میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں، میں پوچھتی ہوں من انتا؟ بی بی آمینہ نے پوچھا، میں پوچھتی من انتا، تو کون ہے؟ اس آنے والے شخص نے کہا مجھ سے مت پوچھئے کہ میں کون ہوں، لیکن میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بشارتیں سنا دوں، آپ کو خوشخبریاں دے دوں۔ بی بی آمینہ نے فرمایا کون سی بشارت، کیسی بشارت، کون سی خوشخبری؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لک یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین، خوش ہو جا اے آمینہ، تو خوش ہو جا، تیرے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ ساری کائنات کے لیے رحمت، اللہ پاک اس کو بنا کر بھیجے گا، ساری کائنات کے لیے ذرے ذرے کا رحمت ہوگا، یہ حیوانات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ جناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ عورتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ مزدوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ مرد
उम्मतों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। कुरान भी शाहिद है, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या है मेरे प्यारे पैगंबर, ए मेरे बरगुज़ीदा नबी, ए मेरे रसूल, मैंने सारी कायनात के लिए तुमको रहमत बनाकर भेजा है। बीबी आमीना फरमाती है मन अंता, तुम कौन हो? उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा पहला महीना जब लगा था आपके पेट मुबारक के अंदर ये महबूब नबी थे, वो उस वक्त जो आए थे वो अल्लाह के नबी हजरत आदम थे, और मैं जब आया हूँ मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम है हजरत नूह। बीबी आमीना फरमाती है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए थे और वो भी बशारत और खुशखबरियां देकर चले गए। तीसरा महीना शुरू होता है। बीबी आमीना फरमाती है वही मंजर, सुबह का सुहाना वक्त था, मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरे घर के दरवाजे बंद थे, मेरे घर की खिड़कियां बंद थी, मेरे घर के किवाड़ बंद थे, मेरे घर के चारों तरफ दीवारें थी, ऊपर से छत थी। अचानक मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक नूरानी चेहरे वाला शख्स फिर आके खड़ा होता है और कहता है बीबी आमीना, बीबी आमीना कहती मैं घबराई नहीं, मैं परेशान नहीं हुई, क्योंकि इससे 2 महीने पहले भी मेरे साथ यही मामला पेश आया। मेरे नजर के सामने यही वक्त था, सुबह का सुहाना वक्त था। सुबह के वक्त में नूरानी चेहरे वाले शख्स आए, पहले महीने में भी आए। उन्होंने कहा मैं आदम हूँ, मैं बशारत देने आया हूँ, मैं खुशखबरियां देने आया हूँ। दूसरा महीना लगा, बीबी आमीना ने फरमाया यही सुबह का सुहाना वक्त था, और एक नूरानी चेहरे वाले शख्स वो भी आके खड़े हुए, वो भी बोले मैं बशारत देने आया हूँ, खुशखबरियां देने आया हूँ। बीबी आमीना फरमाती है तीसरा महीना जब लगा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं घबराई नहीं, मैं डरी नहीं, मैं परेशान नहीं हुई। उस आने वाले शख्स से बीबी आमीना कहती मैंने पूछा मन अंता, तुम कौन हो? उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा बीबी आमीना मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुमको खुशखबरियां सुना दो, तुमको बशारत दे दो। हजरत आमीना ने फरमाया कौन सी खुशखबरी, कैसी खुशखबरी, क्या बशारत देने आए हो? उस आने वाले शख्स ने कहा बुशरा लकी या आमीना फी बतनिकी शफीउल मुज़निबीन। उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा ऐ आमीना तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट मुबारक के अंदर ये जो बच्चा है ये शफीउल मुज़निबीन है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसको इतना ताकत देगा, क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसको इतना जुर्रत देगा, क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसको इतना आला मकाम देगा कि जिस बंदे की तरफ उंगली मुबारक को उठाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करता चला जाएगा और वो शख्स जन्नत चलता चला जाएगा। इतना पावर अल्लाह पाक इसको देंगे। बीबी आमीना फरमाती मन अंता, तुम कौन हो? उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले इंसान ने कहा पहले महीने में हजरत आदम को अल्लाह पाक ने भेजा और कहा कि जाकर के बीबी आमीना को खुशखबरियां सुना दो, सैयदुल अव्वलीन व सैयदुल आखिरीन, जो तुम्हारे पेट मुबारक के अंदर बच्चा है वो आखिरी पहलों का भी सरदार होगा और आखिरी लोगों का भी सरदार होगा, अव्वलीन का भी सरदार और आखिरीन का भी सरदार। दूसरे महीने में जो शख्स आया था वो भी अल्लाह का नबी था, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह पाक ने कहा नूह मेरे नबी तुम जाओ बीबी आमीना को खुशखबरियां दे दो और कह दो रहमतुल लिल आलमीन को आपके बतन मुबारक के अंदर रखा गया है, आपको एक पेट मुबारक के अंदर अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन को रखा है और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। मैं तीसरे महीने में मुझे अल्लाह ने भेजा और कहा जाओ खुशखबरियां दे दो, कह दो कि तुम्हारे पेट मुबारक के अंदर ये जो बच्चा है ये शफीउल मुज़निबीन है। यह क़यामत के दिन जिसकी तरफ अपनी उंगली मुबारक को उठाएगा अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ करते चले जाएंगे, उसकी खताओं को दरगुजर करते चले जाएंगे और अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ ऐसा करेंगे कि वो शख्स जन्नत चला जाएगा। बीबी आमीना फरमाती मन अंता, तुम कौन हो? उस आने वाले शख्स ने कहा मैं भी अल्लाह का नबी हूं, मेरा नाम हजरत सीस अलैहिस्सलाम है। पहले महीने में हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा, दूसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और तीसरे महीने में हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। बीबी आमीना फरमाती है चौथा महीना जब मेरा लगा, मेरे पेट मुबारक के अंदर जब मेरा बच्चा चौथे महीने को पाया फिर वही मंजर सामने आया। सुबह का सुहाना वक्त था, मेरे घर के दरवाजे बंद थे, मेरे घर की खिड़कियां बंद थी, मेरे घर के किवाड़ बंद थे और चारों तरफ से मेरे घर के दीवारें थी, ऊपर से छत थी।
بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، میں سوئی نہیں تھی، جاگ رہی تھی، اتنے میں ایک نورانی چہرے والے شخص آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں پوچھ لی من انتا، تم کون ہو، تم کس لیے آئے ہو، تم کون سے خوشخبریاں لے کر آئے ہو، کیا بشارتیں لے کر آئے ہو؟ بی بی آمینہ نے فرمایا چوتھا مہینہ تھا، اس سے پہلے 3 مہینے میں لوگ آئے اور چلے گئے خوشخبریاں سنا کر، میں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ان سے بھی نہیں ڈری، میں گھبرائی بھی نہیں، میں پریشان بھی نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے شخص نے کہا میں بشارتیں لے کر آیا ہوں، میں خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ بی بی آمینہ پوچھتی ہیں کیسی بشارت تم لے کر آئے ہو، کیسی خوشخبریاں تم لے کر آئے ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی خاتم النبیین، اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ خاتم النبیین ہوگا، یہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد اللہ پاک نبوت کے دروازے کو بند کر دے گا، جس کی وجہ سے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہو، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا کیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس محبوب آخری نبی کو آپ کے بطن مبارک کے اندر رکھا ہے۔ اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ۔ بی بی آمینہ نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ تم خوشخبریاں تو لے کر آئے ہو لیکن تم کون ہو؟ اس سے پہلے مہینے میں جو آئے تھے وہ بولے میں اللہ کے نبی آدم ہوں، دوسرے مہینے میں جو آئے تھے انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہوں، تیسرے مہینے میں جو آئے تھے وہ انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی حضرت شیس ہوں، اور چوتھے مہینے میں تم آئے ہو، من انتا تم کون ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا میں اللہ کا نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہوں۔ خوشخبریاں اور بشارت دے کر چلے گئے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں 5واں مہینہ جب لگا، 4 مہینے پورے ہو گئے، 5واں مہینہ جب لگا میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، وہی منظر واپس سامنے آیا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کھڑکیاں بند تھی، میرے گھر کے کیوار بند تھے، میرے گھر کے چاروں طرف دیواریں تھی، میرے گھر کے اوپر چھت بھی تھی، کہیں سے کسی کو آنے کا راستہ نہیں تھا۔ اتنے میں صبح کا سہانا وقت تھا، میں بستر پر لیٹی تھی، سوئی نہیں تھی، میں جگ رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں نے کہا حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا جب میں اس شخص کو دیکھی میں نے پوچھ لیا من انتا، تم کون ہو؟ میں گھبرائی نہیں تھی، میں پریشان نہیں ہوئی، میرے بدن کے اندر کپکپاہٹ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بی بی آمینہ میں بشارت لے کر آیا ہوں، میں خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کیا بشارت لے کر آئے ہو، کون سی خوشخبری لے کر آئے ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الشریف النبی ناتیق، اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ شرافتوں کا سردار ہوگا، یہ انسانوں کا سردار ہوگا، اور اس سے بڑا پاک دامن کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا، اور صبح قیامت تک اتنا پاک دامن کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ بی بی آمینہ نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا اس سے پہلے بھی نبی آئے تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تم جاؤ بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو۔ حضرت آدم آئے، بی بی آمینہ کو خوشخبری دی، اس کے بعد پھر نبی دوسرے نبی کو اللہ پاک بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوح تم میرے نبی ہو، تم بھی جاؤ بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو۔ تیسرا مہینہ لگا، تیسرے نبی کو اللہ پاک بھیجے، حضرت شیس علیہ السلام کو، وہ بھی بولے اللہ پاک تو بھی میرا نبی ہے، میرے محبوب نبی کی خوشخبری جا کر کے اس کی ماں بی بی آمینہ کو دے دو۔ اور 5واں مہینہ جب لگتا ہے تو چوتھا مہینہ جب لگتا ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے نبی ادریس تم بھی جاؤ بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو۔ اور 5واں مہینہ جب لگتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب نبی تم بھی جاؤ اور بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو۔ اس 5ویں مہینے کے اندر آنے والے نبی کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ بی بی آمینہ فرماتی 5 مہینے ہو گئے، 6واں مہینہ لگا جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا۔ بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت وہی تھا، وہی منظر جو پہلے مہینے سے شروع ہوا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، جاگ رہی تھی، سوئی نہیں تھی۔
میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کھڑکیاں بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کے چاروں طرف دیواریں تھی، اور میرے گھر کے اوپر چھت بھی تھی، کہیں سے کسی کو آنے کا راستہ نہیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، میں جگ رہی تھی، سوئی نہیں تھی، اتنے میں ایک نورانی چہرے والے شخص پھر آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں گھبراتی نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوتی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں، میں آنے والے شخص سے پوچھتی ہوں من انتا، تم کون ہو، اور تم کون سی خوشخبری لے کر آئے ہو، تم کون سی بشارت لے کر آئے ہو، تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس آنے والے شخص، نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی سید المجتبی و مرتضی و مجتبی۔ اس آنے والے نورانی چہرے والے انسان نے کہا اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ کو اللہ پاک مجتبی بھی بنانے والا ہے، مصطفیٰ بھی بنانے والا ہے، اور مرتضی بھی بنانے والا ہے۔ بی بی آمینہ نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے انسان نے کہا میرا نام، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا، بی بی آمینہ نے فرمایا وہی منظر صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھی، کیواڑ بند تھے، چاروں طرف سے دیواریں تھی، اوپر سے چھت تھی۔ پھر میں صبح کا سہانا وقت تھا، اپنے بستر پر لیٹی تھی، سوئی نہیں تھی، میں جگ رہی تھی، اتنے میں ایک خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے شخص میرے سامنے آتے ہیں۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، گھبراتی نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوتی، میں پوچھتی ہوں من انتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے شخص نے کہا اے بی بی آمینہ میں بشارت لے کر آیا ہوں، میں خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ اس آنے والے شخص سے بی بی آمینہ پوچھتی کون سی بشارت لے کر آئے ہو، کیسے خوشخبریاں لے کر آئے ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لک یا آمینہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ۔ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر جو بچہ ہے یہ اللہ کا حبیب بھی ہوگا، حبیب اللہ، اللہ کا کلیم ہوگا، کلیم اللہ، اللہ کا خلیل ہوگا، یعنی اللہ کا دوست ہوگا، خلیل اللہ۔ بی بی آمینہ نے کہا یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، حبیب اللہ اللہ کا محبوب بندہ، اور خلیل اللہ اللہ کا دوست، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ من انتا، تم کون ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں بھی اللہ کا خلیل ہوں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اے خلیل، اے میرے نبی ابراہیم خلیل، تم سے بڑا خلیل میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم سے بڑا دوست اپنا میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اس کی خوشخبری اس کے ماں کو جا کے سنا دو، اس کی بشارتیں اس کے ماں کو جا کے دے دو۔ 8واں مہینہ لگتا ہے، بی بی آمینہ فرماتی ہے وہی منظر جو پہلے مہینے سے شروع ہوا 7ویں مہینے تک پہنچا، 8واں مہینہ لگا، میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، اور صبح کا سہانا وقت ہے، میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، میں سوئی نہیں تھی، جگ رہی تھی، میرے گھر کے دروازے بند تھے، میرے گھر کی کھڑکیاں بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھی، چاروں طرف سے دیواریں تھی، اوپر سے چھت تھی، میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، جگ رہی تھی، اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ایک اور خوبصورت حسین و جمیل چہرے والے شخص میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں من انتا، تم کون ہو؟ میں گھبرائی نہیں، میں پریشان نہیں ہوئی، میں بے سہارا، میں اکیلی بیٹھ سوئی تھی، میں گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، میرے بدن کے اندر تھرتھراہٹ کپاہٹ نہیں تھی۔ میں نے جرأت سے پوچھا من انتا، تم کون ہو اور تم کون سی بشارت لے کر آئے ہو؟ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی کلیم اللہ۔ اس آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کا کلیم اللہ ہوگا، یہ اللہ سے باتیں کرے گا۔ حضرت آمینہ نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ اس نے آنے والے شخص نے کہا، آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی اللہ پاک کلیم اللہ کہتے ہیں، لیکن میری رسائی صرف کوہ طور پہاڑ تک ہے، اور اس کو اللہ پاک جب دنیا کے اندر پیدا فرمائے گا یہ زمینوں کا معراج کرے گا، آسمانوں کا معراج کرے گا، 8 جنتوں کا معراج کرے گا، سدرۃ المنتہا کا معراج کرے گا، اللہ کے عرش کے سامنے جائے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے کلیم اللہ تو تیری رسائی کہاں تک ہے؟ کوہ طور پہاڑ تک ہے، اور میرے محبوب کی رسائی عرش معلیٰ تک ہے۔ جب تو مجھ سے باتیں کرتا ہے تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہوتے ہیں، لیکن میرا محبوب جو نبی کو میں بھیج رہا ہوں یہ آئے گا، زمینوں کا معراج کرے گا، 7 آسمانوں کا معراج کرے گا، 8 جنتوں کا معراج کرے گا، سدرۃ المنتہا کا معراج
राज करेगा, अर्श मुअल्ला पे आएगा। अल्लाह पाक कहते हैं मेरी जात की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरा महबूब जब मेरे अर्श पे आएगा, मेरे सामने मेरा महबूब होगा, मैं अपने सामने महबूब के सामने होऊंगा और मुझसे मेरा महबूब बातें करेगा, मैं अपने महबूब से बातें करूंगा। मेरी किबरियाई की कसम, उस वक्त मेरे और मेरे महबूब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। बीबी आमिना ने फरमाया मन अंता, तुम कौन हो? उस आने वाले शख्स ने कहा मैं अल्लाह का नबी हजरत मूसा हूं, अल्लाह पाक मुझको भी कलीमुल्लाह बनाए। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मूसा कलीमुल्लाह, तुम जाओ, तुम कलीमुल्लाह हो, तुम सिर्फ दुनिया के अंदर कोहे तूर पर बैठ करके मुझसे बातें करते हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है वनदैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वकर्रबनाहु नजिया, ऐ मेरे मूसा तुम मुझसे चुपके बातें करो और मैं तुमसे चुपके बातें करूं। तेरा हुदूद कोहे तूर पहाड़ है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ अल्लाह पाक तुम मुझसे बातें करते हो और मैं तुमसे बातें करता हूं, तेरे और मेरे दरमियान कितना फासिला है? अल्लाह पाक फरमाते कि मूसा मेरे और तेरे दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी आमिना तुम खुश हो जाओ, अल्लाह पाक ने कहा मैं कलीमुल्लाह हूं, तुझसे बड़ा कलीमुल्लाह मैं दुनिया में भेजने वाला हूं। जाओ बीबी आमिना को बशारतें सुना दो, बीबी आमिना को खुशखबरियां दे दो। वो बच्चा जो है वो मक्के के अंदर पैदा होगा, मदीने के अंदर हिजरत करके जाएगा, उसके बाद फिर मक्के में आएगा फतेह मक्का बनकर, फिर मैं हिजरत करवाऊंगा, फिर मैं मेराज करवाऊंगा और 7 जमीनों का मेराज करवाऊंगा, 7 आसमानों का मेराज करवाऊंगा, 8 जन्नतों का मेराज करवाऊंगा, सिदरतुल मुंतहा तक आएंगे, जिब्रील के साथ में आएंगे और जिब्रील वहीं तक उसकी जिब्रील की हद है, उसके आगे जिब्रील की भी रसाई नहीं है। अगर जिब्रील उससे एक कदम भी आगे बढ़ेंगे उनके पर को जला दूंगा मैं, उनको खाक कर दूंगा मैं, लेकिन उसके आगे सिदरतुल मुंतहा के आगे भी मैं अपने महबूब को बुलाऊंगा और अपने अर्श पे बुलाऊंगा। अर्श के सामने मेरा महबूब मेरे सामने होगा, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं भी बातें करूंगा, मेरा महबूब भी मुझसे बातें करेगा। उस वक्त मेरे और मेरे महबूब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। ऐ मूसा तेरे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे हैं। बीबी आमिना ने फरमाया 8 महीने हो गए, बच्चा पेट में 9 महीना रहता है, 9वां महीना लगा। बीबी आमिना ने फरमाया वही मंजर पहले वाला जो पहले महीने से शुरू हुआ और 8वें महीने तक पहुंचा, 9वां महीना लगा, वही मंजर। सुबह का सुहाना वक्त था, मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, अपने बिस्तर पर लेटी थी और मेरे घर के दरवाजे बंद थे, मेरे घर की किवाड़ बंद थी, मेरे घर के जंगले बंद थे, मेरे घर के चारों तरफ जो दीवारें लगी थी, ऊपर छत भी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, मैं जग रही थी, सोई नहीं। 9वां महीना चल रहा था, आखिरी महीना मेरे बच्चे का चल रहा था, उसके बाद दुनिया के अंदर आता। इतने में मैं देखती हूँ कि फिर एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले शख्स, इससे पहले कोई इतना खूबसूरत नहीं आया था। वो जो शख्स आया ना, उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे, पता चल रहा था। बीबी आमिना कहती मुझे पता ऐसा चला ये अभी गुस्ल करके आया हो, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूरानियत वाला चेहरा था। वो शख्स आया और मैं घबराई नहीं, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं घबराई नहीं, मैं परेशान नहीं हुई, मैं डरी नहीं। मैंने पूछा मन अंता तुम कौन हो? उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा मैं तुमको बशारतें देने आया हूँ, मैं तुमको खुशखबरियां देने आया हूँ। उस आने वाले शख्स से बीबी आमिना ने पूछा तुम कौन सी बशारत लेकर आए हो, कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो? उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा बुशरा लकी या आमिना फी बतनी की सय्यदुल मुरसलीन। उस आने वाले शख्स ने कहा बीबी आमिना तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट मुबारक के अंदर अल्लाह पाक ने ये जो बच्चे को रखा है, ये इंसानों का सरदार होगा, ये जिन्नातों का सरदार होगा, ये जानवरों का सरदार होगा, ये हैवानों का भी सरदार होगा, ये आसमानों का भी सरदार होगा, और ये 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को जो दुनिया में अल्लाह पाक भेजे हैं उनका भी सरदार होगा। ये बच्चा तुम्हारे पेट मुबारक के अंदर जो है 1,24,000 नबियों का इमाम होगा और सारे नबी इस बच्चे के मुक्तदी होंगे। बीबी आमिना ने फरमाया ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुना दी तुमने, ये तो बड़ी अच्छी बशारत लेकर आए हो। मन अंता तुम कौन हो? उस आने वाले शख्स ने कहा आदम अलैहिस्सलाम से पहले महीने से जो बशारतें लेकर आ रहे थे, जो पहले महीने से बशारतें लेकर आए और 8वें महीने तक बशारत लेकर आए, उनके पास 1 डिग्री थी, लेकिन मेरे पास 2 डिग्री है। बीबी आमिना ने पूछा मन अंता तुम कौन? उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा
میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اور بی بی آمینہ یہ جو تمہارے پیٹ مبارک کے اندر بچہ ہے، اس بچے کا میں امتی بھی ہوں، اس بچے کا اللہ پاک مجھے امتی بھی بنائے گا۔ میرے پاس 2 ڈگری ہے، آدم آئے تھے ان کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، نوح آئے تھے اس کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، سیس آئے تھے اس کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، ادریس آئے تھے ان کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، ہود آئے تھے ان کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، ابراہیم آئے تھے ان کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، اور اسماعیل آئے تھے ان کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، موسیٰ آئے تھے ان کے پاس 1 ڈگری تھی نبوت کی، اور میں آیا، میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور اس بچے کا امتی بھی ہوں۔ میرا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے مہینے میں اللہ پاک نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کے بی بی آمینہ کو خوشخبری دے کے آ جاؤ کہ تمہارے پیٹ مبارک کے اندر جو بچہ ہے یہ سید الاولین بھی ہوگا، سید الآخرین بھی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے اور بشارتیں سنائی، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک سید الاولین و سید الآخرین، یہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا۔ اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر جو بچہ ہے یہ اگلوں کا بھی سردار ہے اور یہ پچھلوں کا بھی سردار ہے۔ دوسرے مہینے میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا، دوسرے مہینے میں اللہ نے ایک اور نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگے، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک فی بطنک رحمت للعالمین، اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ پاک اس کو ذرے ذرے کے لیے رحمت بنائے گا، یہ آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہوگا، یہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوگا، یہ زمین پہ بسنے والے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوگا، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہوگا، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہوگا، مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہوگا۔ قرآن اس کے اوپر نازل ہوگا۔ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے برگزیدہ نبی، اے میرے پیارے رسول، میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ فرمائے تیسرا مہینہ جب لگا تھا تو اللہ نے ایک نبی اور بھیجے تھے جن کا نام تھا حضرت سیس۔ وہ خوشخبری لے کر آئے اور آپ کو سنائے، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک شریف سید شریف نبی عتیق، کہ آپ کے پیٹ مبارک کے اندر، اے بی بی آمینہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے پیٹ مبارک کے اندر جو بچہ ہے وہ انسانوں کا بھی سردار ہوگا، شرافتوں کا بھی سردار ہوگا، اور اس سے بڑا پاک دامن بچہ نہ آج تک کوئی پیدا ہوا، نہ صبح قیامت تک کسی کو اللہ پیدا کرے گا۔ چوتھے مہینے میں جو نبی آئے خوشخبری لے کر، اللہ نے ایک نبی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ میری نبی کی ماں کو خوشخبریاں دے کر آ جاؤ، بشارتیں سنا کر آ جاؤ۔ وہ آئے تھے اور خوشخبریاں سنا کر گئے، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک خاتم النبیین، اے بی بی آمینہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ مبارک کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ خاتم النبیین ہوگا۔ قرآن بھی شاہد ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نبوت کے دروازے کو بند کر دے گا۔ یہ جس کے لیے حضرت وہ چوتھے مہینے میں آنے والے جو شخص تھے ان کا نام تھا حضرت ادریس، وہ چوتھے مہینے میں جو آئے خوشخبریاں سنا کے گئے، پانچواں مہینہ جب لگا وہ اللہ پاک نے ایک اور نبی کو بھیجا، وہ نبی خوشخبری لے کر آئے اور وہ بھی خوش سنا کر گئے۔ وہ آئے بولے، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک مجتبی و مرتضی و مصطفیٰ، جو آپ کے پیٹ مبارک کے اندر بچہ ہے اللہ پاک اس کو مصطفیٰ بھی بنانے والا ہے، مرتضی بھی بنانے والا ہے، مصطفیٰ بھی بنانے والا ہے۔ اور چھٹے مہینے میں جو شخص آیا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، وہ آپ کو خوشخبری سنا کے گیا، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ، اللہ کا حبیب بھی ہوگا۔ اے آمینہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے پیٹ مبارک کے اندر جو بچہ ہے یہ اللہ کا حبیب اللہ ہے، اللہ کا حبیب بھی ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل بھی، اللہ کا دوست بھی ہے۔ وہ جو آئے تھے وہ ان کا بھی نام تھا خلیل اللہ، اللہ پاک نے ان کو ابراہیم علیہ السلام خطاب ان کو دیا خلیل اللہ کا، وہ بھی خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن ان سے بڑا دوست اللہ نے فرمایا خلیل تو جا کے ان کی ماں کو بشارت دے دے، تو میرا دوست ہے، لیکن تجھ سے بڑا دوست اپنا بھیجنے والا ہو، اس مبارک ماں کے پیٹ کے اندر جو رکھا ہو جس بچے کو، وہ تجھ سے بھی بڑا مبارک میرا دوست ہوگا، تجھ سے بھی بڑا میرا دوست ہوگا۔ اور اس کے بعد جب 7ویں مہینے میں آتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک ایک نبی کو بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ وہ آتے اور کہتے ہیں، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک کلیم اللہ،
جبکہ وہ بھی کلیم اللہ تھے اللہ کے. اس سے پہلے آنے والے خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. اس کے بعد آنے والے خلیل کلیم اللہ، اللہ کس سے ڈائریکٹ بات کرنے والے تھے. کلیم اللہ کی مطلب اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والا. اس شخص نے کہا تھا، بی بی آمینہ نے پوچھا تھا من انت، تم کون ہو؟ وہ آنے والے شخص نے کہا میں بھی کلیم اللہ ہوں، میرا نام ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام حضرت موسیٰ ہے. اللہ پاک نے خطاب دیا کلیم اللہ کا. میں اللہ سے بات کرتا ہوں، میں کوہ طور پہاڑ پر جاتا ہوں اور میری رسائی کوہ طور پہاڑ پر ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کلیم اللہ مجھ سے تم بات کرتے ہو، اے موسیٰ تم مجھ سے بات کرتے ہو. میرے اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن جو آخری نبی میں بھیج رہا ہوں، جو آمینہ کے پیٹ مبارک کے اندر جو مبارک بچے کو میں رکھا ہوں، وہ جب اس دنیا کے اندر آئے گا اور مکے کے اندر پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، مدینہ سے فاتح مکہ بن کر آئے گا، پھر میں وہاں سے ہجرت کر معراج کرواؤں گا، 7 زمینوں کا معراج کرواؤں گا، 7 آسمانوں کا معراج کرواؤں گا، 8 جنتوں کا معراج کرواؤں گا، سدرۃ المنتہا کا معراج کرواؤں گا، اپنے عرش پر بلاؤں گا. ایک طرف میرا محبوب بیٹھا رہے گا، دوسری طرف میں رہوں گا اور میں اپنے محبوب سے باتیں کروں گا، میرا محبوب مجھ سے باتیں کرے گا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن میری کبریائی کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اس وقت جب میرا محبوب میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے گا، اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. بی بی آمینہ نے پوچھا تھا من انت، تم کون ہو؟ آنے والے نورانی چہرے والے شخص نے کہا تھا میں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نبی. اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا، مجھ سے باتیں بھی کی. لیکن قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. موسیٰ علیہ السلام کی حدود کہاں تک؟ کوہ طور پہاڑ تک. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے باتیں کرنا ہوتا تھا، کوہ طور پہاڑ پہ جاتے تھے. آخری مہینے میں 90 مہینے میں جو شخص آئے تھے، اللہ نے ان کو 2 سرٹیفکیٹ دی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو نبوت کی سرٹیفکیٹ تھی. لیکن یہ آخری مہینے میں جو نبی آئے ان کے پاس 2 سرٹیفکیٹ تھی. پہلی سرٹیفکیٹ وہ بولے میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اور دوسرا اس بچے کا جو آپ کے پیٹ مبارک کے اندر ہے، اس بچے کا امتی بھی ہوں. پہلے مہینے میں آنے والے حضرت آدم، دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت نوح، تیسرے مہینے میں آنے والے حضرت شیس، چوتھے مہینے میں آنے والے حضرت ادریس، 5ویں مہینے میں آنے والے حضرت ہود، 6 مہینے میں آنے والے حضرت ابراہیم، 7ویں مہینے میں آنے والے حضرت اسماعیل، 8ویں مہینے میں آنے والے حضرت موسیٰ، اور 9ویں مہینے میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 9 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اللہ پاک نے یہ بشارتیں ان کی ماں کو سنائی. بنایا اپنے محبوب کو 8 چیزوں سے، پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک. دنیا میں آنے سے پہلے ساری بشارتیں پہنچا دی ان کے ماں کے پاس. کوئی ایسا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں، نہ صبح قیامت تک جنے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے محبوب نبی سے سچا پکا عشق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسے محبوب نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسے محبوب نبی کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. دوسری روایت ملتی ہے 11 ربیع الاول کو ہوئی ہے. لاسٹ کی روایت جو ملتی ہے 12 ربیع الاول کو. لیکن اسی 12 ربیع الاول کو ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ بھی فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک. میں دنیا میں آیا تب بھی مبارک، اور دنیا سے جب چلا گیا میں پردہ فرما گیا تب بھی مبارک. اسی 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. اس وقت سارے صحابہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح گھوم رہے تھے مکہ کے گلیوں کے اندر. کوئی صحرا کے اندر چلا گیا، کوئی بن کے اندر چلا گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو سب سے جلیل القدر صحابی تھے جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے ہاتھ مبارک کے اندر تلواریں تھی جن کو دیکھ کر شیطان بھی ہوا خارج کر کے بھاگتا تھا. وہ انہوں نے اعلان فرمایا کوئی اگر کہہ دیا کہ میرے محبوب کا وصال ہو گیا ہے، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا. تو اس مبارک تاریخ
اور مبارک مہینے کے اندر ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلا کام روزہ رکھیں. نہیں روزہ رکھ سکتے کوئی گناہ نہیں ہے. اس مبارک دن کے اندر قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, اس محبوب نبی کے اوپر درود و سلام بھیجیں. جتنا درود پڑھ سکتے ہو پڑھیں, یہ محبت کی علامت ہے. غریبوں کا خیال کریں, یتیموں کا خیال کریں اس مبارک دن کے اندر, بلکہ لفاظی اور فالتو کاموں سے گریز کریں. نمازوں کی پابندی کریں. آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن لوگ جلوس میں بھی جاتے ہیں, جائیے. آپ کا یہ شوق ہے, آپ کا یہ جذبہ ہے محبت کا اظہار کرنے کا, بالکل کیجیے. لیکن نماز, جس نماز کو اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز کو ترک نہیں ہونے دینا. اور جلوس میلوں کے اندر عورتوں کو جانا حرام ہے. آج کل جلوس اور میلے کے اندر ہمارے گھروں کی سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میلہ, ٹھیلا اور بازار یہ شیطانوں کے اڈے ہیں. کس کے اڈے ہیں؟ شیطان کے اڈے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ان جگہوں سے حفاظت محفوظ رکھے. ہماری عورتوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کا گھر کے اندر رہنا, عورتوں کا پردہ کیا ہے, حیا کیا ہے, گھر کے اندر رہنا. 4 دیواری کے اندر عورتیں محفوظ ہیں. باہر نکلتی ہیں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہمارے اوپر کس طرح ہمارے باپ دادا کو بہکا دیا تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں. آدم علیہ السلام کو بہکایا, اما ہوا کو بہکایا, اللہ نے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا. ایک دانہ اللہ نے منع کیا تھا اس وقت کہ وہ دانے کو نہیں کھانا, لیکن شیطان نے بہکا دیا تھا اور وہ دانہ کھا لیے. اللہ پاک نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا, جنتی لباس بھی اتارا, بیوی سے جدا کیا, گھر سے بے گھر کیا, اور ان کی غلطیوں کو صبح و قیامت تک اعلان کر دیا. آسمانی کتابیں جتنی آئی سب کے اندر اللہ نے لکھ دیا. تورات آئی اس کے اندر لکھ دیا, زبور آئی اس کے اندر آدم علیہ السلام کی غلطی کو لکھ دیا, انجیل آئی اس کے اندر بھی غلطی کو اللہ نے لکھ دیا. قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب آئی, اس قرآن کے اندر بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی خطا کو, غلطی کو لکھ دیا. تو یہ اتنا مبارک اور اتنا برگزیدہ اور اتنا محترم اور مکرم نبی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. ہم سب ان کی قدردانی کرنے کے اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ.